السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے قادیانی چندہ۔ چونکہ میرا تعلق قادیانی جماعت سے رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس انتہائی اہم موضوع کے پس پردہ حقائق بیان کروں۔ احمدیت از اے منی میکنگ بزنس آف مرزا فیملی، یعنی قادیانیت جو ہے وہ مرزا قادیانی اور اس کی اولاد نے پیسے کمانے کا ایک دھندا بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں جائیں، کچھ پہلے جائیں اور دیکھیں، اسٹڈی کریں کہ مرزا قادیانی نے اپنے ماننے والوں پر یا وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں یا بیعت کرتے ہیں ان کے اوپر چندہ لازمی قرار دیا تھا، اور کئی طرح کے چندے ہیں جس میں مختلف شرح ہیں کہ 6% ہے، 10% ہے، مگر اس نے اپنی اولاد کو اس چندہ یعنی کہ اس ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا۔ ہر قادیانی کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ چندہ ضرور دے گا جس میں لازمی چندہ جات ہیں۔ لازمی چندہ جو ہوتا ہے وہ آمد کا 1/16 ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا چندہ جلسہ سالانہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تحریکات ہیں جو 55 قسم کی تحریکات ہیں، جس میں ان کا ایک تحریک جدید کہلاتا ہے، ایک وقف جدید کہلاتا ہے، ایک ان کا MTA کا چندہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح ان کی جو جتنی بھی کنسٹرکشنز ہو رہی ہوتی ہیں مختلف ممالک میں، ان کے جو عبادت گاہیں ہیں یا ان کے جو آفس بیئرز کے آفیسز ہیں، ان کے نام کے اوپر یہ چندہ لیتے ہیں اور مختلف ایونٹس پہ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ لازمی ہے۔ اگر کسی شخص نے قادیانی رہنا ہے اور وہ قادیانی رہنا چاہتا ہے تو اگر وہ اس کے اوپر یہ چندہ ٹیکس لازمی ہے اور اس کے اوپر یہ ٹھونسا جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو اس کو ان کی جماعت میں نہیں رکھا جاتا، اور ان کے ہاں ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ مخلص احمدی۔ تو مخلص احمدی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ چندہ دینے والا ہو۔ اچھا، حتیٰ یہاں تک کہ اگر کوئی چندہ نہیں دیتا اور اس کے چندہ دینے کا ریکارڈ پورا نہیں ہے تو اس کی قادیانی مذہب میں شادی ہونا بھی مشکل ہے اگر وہ مرد ہے اور کمانے والا ہے۔ چندہ ہر ایک نے دینا ہے، امیر ہے، غریب ہے، نوکری ہے، ملازم پیشہ ہے یا نوکری نہیں ہے، چندہ لازمی ہر حال میں دینا ہے۔ یہاں تک کہ میں الفضل ان کی ایک اخبار ہے، اس میں پڑھ رہا تھا کہ قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور یہ کسی باہر کے ملک کے دورے پہ گئے تو وہاں پہ ان کی جو عورتوں کی تنظیم ہے لجنہ، انہوں نے سوال کیا کہ حضور فلاں عورت اس وقت جو قادیانی ہے اور جیل میں ہے، کیا اس سے چندہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو مرزا مسرور نے یہ کہا کہ ہاں، اگر لے لیا جائے تو مناسب ہے، جتنا مرضی دے دے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کس حد تک یہ ظالمانہ نظام ہے۔ اور جو لوگ، خاص کر کے جو لوگ اسائلم کے اوپر جاتے ہیں، یورپ کے مختلف ممالک میں جا کے وہاں پہ سیاسی پناہ، مذہبی پناہ لیتے ہیں، ان کو اپنے گزارے کے لیے بہت تھوڑا سا الاؤنس ملتا ہے جس سے وہ اپنا بود و باش اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی چندہ دیں گے، اس کے اوپر بھی ٹیکس دیں گے، اور اگر وہ نہیں دیتے تو ان کی اسائلم کیس اپروو نہیں کیا جاتا اور ان کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، جس میں حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ ان کو معافی مانگنی پڑتی ہے اور تحریری معافی مانگنی پڑتی ہے۔ یہ چندہ جو جمع کیا جاتا ہے، پاکستان کی مثال لے لیں، مختلف شہروں سے ان کی جماعتوں سے جمع ہو کے یہ ان کے مرکز جو چناب نگر میں ہے، جس کو یہ ربوہ کہتے ہیں، یہ وہاں جاتا ہے، اور وہاں سے یہ چندہ ملک سے باہر لندن جاتا ہے۔ اور ابھی حالیہ یہ میڈیا میں بھی یہ بات آئی ہے کہ قادیانیوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں لندن میں، اور یہ پیناما پیپرز میں بھی مرزا مسرور اور اس کے خاندان کے لوگوں کے نام آئے ہیں جو کہ اس آف شور کمپنیز کے بینیفیشرز ہیں، یعنی کہ آف شور کمپنیز کے ڈائریکٹرز ہیں۔ تو جو چندہ غریب قادیانیوں سے زبردستی لیا جاتا ہے، وہ چندہ یہاں سے لندن جاتا ہے اور لندن سے پھر وہ ان آف شور کمپنیز میں جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چندہ یہ لیتے ہیں قادیانیوں سے اس نام پر کہ یہ اپنے مذہب کی خدمت کریں گے یا کوئی اچھے کام کریں گے، تو وہ مرزا رائل فیملی کے لوگوں کے ذاتی استعمال کے لیے، ان کی عیاشیوں کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مرزا مسرور کے لندن میں جو گھوڑوں کے استبل ہیں، ان کے استبل کے لیے جو انہوں نے مینیجر رکھے ہوئے ہیں، ان کی 25-25 ہزار پاؤنڈ تنخواہیں ہیں جو کہ وہ دیتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک لندن میں قادیانی جماعت جو ہے چیریٹی آرگنائزیشن ہے، اور چیریٹی آرگنائزیشن
کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، تو اس لیے آف شور کمپنی میں یہ پیسہ رکھنے کا کوئی ریزن نہیں ہے۔ چونکہ میرا قادیانی جماعت سے تعلق رہا ہے، اس لیے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی قادیانی احمدی اول تو اپنے خلیفہ مرزا مسرور سے یہ سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی جو چندے کی صورت میں جماعت کو دے رہا ہے وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے، اور وہ پیسہ مرزا مسرور اور مرزا فیملی آف شور کمپنیز میں کیوں لگا رہی ہے۔ اور اگر کوئی قادیانی یا احمدی ہمت کر کے اپنے خلیفہ مرزا مسرور سے یہ سوال پوچھ بھی لیتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کی مخالفت کی جائے گی، اسے خاموش کرانے کی کوشش کی جائے گی، یہاں تک کہ اس کا قادیانی جماعت سے جبری اخراج بھی کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی احمدی اپنے دل سے یہ چندے نہیں دیتے، یہ چندے ان سے زبردستی لیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ پیسہ وہ اپنے بچوں، اپنے خاندان کی بہتری پر لگا سکتے ہیں۔ میں قادیانیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس ظالمانہ نظام سے باہر آئیں جس کو وہ خود بھی ایک ظالمانہ نظام سمجھتے ہیں، اور حقیقت کی جستجو کریں اور حقیقت کی طرف لوٹ کے آئیں اور اسلام کی آغوش میں آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔